دوں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مجھ سے کٹ جائے گا، اس کا تعلق مجھ سے کٹ جائے گا، اور جب مجھ سے یہ کٹ جائے گا، اس کا تعلق کٹ جائے گا، تو پھر یہ غفلت کا اور کئی گمراہیوں کا، تاریکیوں کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے اس کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی کہ سکون ختم ہو جائے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا، اور اس کی آخرت کی دائمی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ذات نے اس لیے نماز کو رکھا ہے، فرض کی ہے، اور پھر نماز اتنی ضروری ہے کہ باقی عبادات تو سال کے بعد ہے، روزہ ہے تو سال کے بعد ہے، زکوٰۃ ہے تو سال کے بعد ہے، حج ہے تو سال کے بعد ہے۔ یہ دن میں ایک مرتبہ بھی نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، لیکن مہینے کے بعد بھی نہیں، ہفتے کے بعد بھی نہیں، دن میں ہے، اور دن میں 1 2 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ ہے کہ 5 مرتبہ اگر یہ نماز پڑھتا، اللہ کو یاد کرتا، اللہ سے تعلق قائم کرے گا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا اور یہ غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے 5 مرتبہ نماز فرض کی۔ وہ حکیم ذات ہے، اس نے اس کے اوپر جو فرض کیا اس میں بھی اس کا فائدہ مصلحت ہے، اور اس کو جس چیز سے روکا اس میں بھی اس کی مصلحت ہے، اس کا فائدہ ہے۔ نماز سے جہاں اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے، اور آخرت یاد رہتی ہے، اور آخرت کی قیمت معلوم ہوتی ہے، آخرت کی وقت معلوم ہوتی ہے، اور دنیا کی قیمت اس سے معلوم ہو جاتی ہے، دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، آخرت کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے، تو وہاں اس انسان کا تکبر کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، تکبر کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج اس سے تکبر کا خاتمہ کیا ہے۔ پہلے اس سے یہ اقرار کرایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب چیزوں سے اکبر ہے، سب چیزوں سے بڑا ہے، یہاں تک کہ میری ذات سے، کل کائنات سے وہ بڑا ہے، میں کچھ نہیں، میں مخلوق ہوں، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ پہلے یہ اقرار کرایا، اس طرح اس کا تکبر اقرار سے ختم کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں کچھ نہیں، میرا رب ہی سب کچھ ہے، میں تو اس کا محتاج ہوں، میں کیا ہوں۔ اور پھر جب اس طرح اس نے اللہ کی بڑائی کا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا، پھر اللہ نے کچھ پڑھوا کے اس سے اپنی عاجزی کا اور اپنی بڑائی کا اقرار کرایا، پڑھوا کے زبان سے اقرار کرایا۔ اور پھر جب تکبر کا اتنا خاتمہ ہوا تو پھر اللہ نے مزید اس میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے، رب کی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے حکم دیا کہ آپ جھک میرے سامنے۔ یہ جھکتا نہیں کسی کے سامنے، اللہ نے کہا میرے سامنے جھک، تو اللہ نے اس کو جھکا دیا کہ جب میرے سامنے جھک جائے گا یہ سمجھ جائے گا کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، اور میرا خالق سب کچھ ہے، اور میں اسی کا محتاج ہوں، میں اس کے حکم کا تابع ہوں۔ تو پھر جب یہ جھکا، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تکبر کا پوری طرح خاتمہ تجھ سے ہوگا اس وقت کہ جب تو ماتھا بھی رگڑے میرے سامنے اور ناک بھی رگڑے، مٹی پہ، زمین پہ رگڑے، اس طرح تکبر کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ اس طرح اللہ نے نماز کے ذریعے اس کے تکبر کا خاتمہ کرایا۔ یہ باتیں ہم پہ ویسے فرض نہیں ہوئی، اللہ نے یہاں بھی حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ اور ایمان والا آج سب سے زیادہ نماز سے غافل ہے، یا ہفتے کی نماز ہے اور یا سال کی نماز ہے، اور 5 وقتہ نماز کو ضروری نہیں سمجھتا۔ حالانکہ یہ 5 وقتہ نماز، جیسے میں جمعے میں کہا کرتا ہوں، یہ 5 وقتہ نماز جمعے سے بھی زیادہ ضروری، جمعے سے اہم، جمعے کی نماز سے افضل، عیدین سے تو افضل ہے، جمعے سے بھی افضل ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز مسافر پہ نہیں، جمعہ کی نماز غلام پہ نہیں، جمعہ کی نماز عورت پہ نہیں، جمعہ کی نماز مریض پہ فرض نہیں۔ لیکن یہ جو 5 وقت نماز ہے یہ کسی کو معاف نہیں، نہ مسافر کو معاف ہے، البتہ اس کے لیے کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی، معاف نہیں، مسافر کو معاف نہیں، نماز کو معاف نہیں، غلام کو معاف نہیں، یہاں تک کہ عورت کو ولادت کے دوران بھی معاف نہیں، اس لیے کہ عورت تو ناپاک ہوتی ہے اس وقت جب بچے کے بعد خون آتا ہے، پیدائش کے بعد خون آتا ہے، اس خون سے اس کا نفاس شروع ہو جاتا ہے،
اور ناپاکی کی حالت شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے وہ پاک ہوتی ہے، تو وہ حالت جو قیامت صغریٰ ہوتی ہے، جو اس کے لیے موت ہوتی ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ اب اس سے انداز لگا لیں، اندازہ کہ 5 وقت نماز کتنی ضروری ہے۔ وہ حکیم ذات ہے، اس حکیم ذات نے اس نماز کو جو اس قدر ضروری قرار دیا ہے، کیوں؟ اس کے لیے اس قدر ضروری ہے، اس سے برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور اچھائیاں اس میں پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے 21ویں سپارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک بلا شبہ نماز بے حیائی سے اور سارے کے سارے بروں کاموں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو ساری شرائط کے ساتھ، سارے آداب کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح ادا کیا جائے، تو پھر بے شک نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، بے شک نماز سارے منکرات سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہماری نماز نہیں، ہم وضو اچھی طرح نہیں کرتے، اور پھر ہم رکوع سجدہ اچھی طرح نہیں کرتے، چونگے مارتے ہیں، اور اگر بغیر کوئی نماز اچھی طرح پڑھ لے پھر دل حاضر نہیں ہوتا، دماغ حاضر نہیں ہوتا، کھڑے تو ہم رب کے سامنے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، کھڑے رب کے سامنے ہوتے ہیں، کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ نماز کہاں نماز ہوئی؟ اگر پوری شرائط کے ساتھ نماز ہو تو اللہ نے انما حرف عداد ہے، حصر ہے، یہ لا کے اس اصدق الصادقین ذات نے جو یہ اعلان فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے، گناہوں سے بھی روکتی ہے، تو بلا شبہ جو لوگ پوری شرائط کے ساتھ نماز پڑھے ان کو نماز روک دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے سب سے پہلے نماز کا حکم، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اس نماز کے علاوہ بھی اللہ تبارک اپنے رب کی عبادت کرو۔ نماز کے علاوہ بھی اور بڑی باتیں ہیں، وہ عبادتیں کرو، رب کی باتیں کرو۔ عبادت صرف اس کے لیے روا ہے، نذر و نیاز ہو تو وہ بھی اسی کے نام ہو، حاجات مانگو تو وہ اسی سے مانگو، ضروریات اسی سے مانگو۔ اس کے علاوہ اور جو نفلی عبادتیں ہیں اور عبادتیں کی شکلیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرو، عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں۔ اور پھر وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، صرف عبادت نہیں، جتنے بھی نیکی کے کام، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ کامیابی جو چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سر فہرست نماز کو اپنائے، اس کی پابندی کرے، اور پھر اس کے علاوہ بھی جتنی باتیں ہیں، جتنے نئے کام ہیں وہ سارے کے سارے کریں، تو پھر انسان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ لیکن فجر کی نماز میں بھی مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔